اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا، اس لیے اب گزارا کی کیا صورت ہو۔ لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ حضرت عمر نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا اور متوسط مقدار تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں، جس میں خود حضرت علی بھی تھے اور حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ شریک تھے، یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر کے وظیفہ میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المومنین بھی تھیں، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعہ سے حضرت عمر کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہوں۔ حضرت حفصہ نے جب عمر سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرہ پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر نے نام دریافت کیے۔ حضرت حفصہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتا، یعنی ایسی سخت سزائیں دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ 2 کپڑے گیروی رنگ کے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن یا کسی وفد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کون سا کھانا تیرے یہاں عمدہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا کہ ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی، ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبہ کی تلچھٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چپڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو مزے لے کر نوش فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا کون سا بستر عمدہ ہوتا تھا جو تیرے یہاں بچھاتے تھے؟ عرض کیا ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوڑا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ فرمایا کہ حفصہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا اور امید آخرت پر کفایت فرمائی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں گا۔ میری مثال اور میرے 2 ساتھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی مثال ان 3 شخصوں کی سی ہے جو ایک راستہ پر چلے۔ پہلا شخص ایک توشہ لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا، دوسرے نے بھی پہلے کے اتباع کیا اور اسی کے طریقہ پر چلا، وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا، پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا۔ اگر وہ ان دونوں کے طریقہ پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر ان کے طریقہ کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ کس زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزار دی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی لنگی میں 12 پیوند تھے
जिन में से एक चमड़ा का भी था। एक मर्तबा जुमा की नमाज के लिए तशरीफ़ लाने में देर हुई तो तशरीफ़ लाकर माजरत फरमाई कि मुझे अपने कपड़े धोने में देर हुई और इन कपड़ों के अलावा और थे नहीं। एक मर्तबा हज़रत उमर खाना नोश फरमा रहे थे। ग़ुलाम ने आकर अर्ज़ किया कि उत्बा बिन उबी फ़रक़द हाजिर हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आने की इजाज़त फरमाई और खाने की तवाज़ा फरमाई। वो शरीक हो गए तो ऐसा मोटा खाना था कि निगला ना गया। उन्होंने फरमाया कि अर्ज़ किया कि छने हुए आटे का भी तो हो सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या सब मुसलमान मैदा खा सकते हैं? अर्ज़ किया कि सब तो नहीं खा सकते। फरमाया कि अफ़सोस, तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी सारी लज्जतें दुनिया में ख़त्म कर दूं। इस किस्म के सैकड़ों हज़ारों नहीं बल्कि लाखों वाक़यात इन हज़रात कराम हैं। इनका इत्तिबा ना अब हो सकता है, ना हर शख्स को करना चाहिए कि कवि ज़ईफ़ हैं, जिसकी वजह से तहम्मुल भी इनका इस ज़माने में दुश्वार है। इसी वजह से इस ज़माने में मशाइख़ तसव्वुफ़ ऐसे मजाहिदों की इजाज़त नहीं देते जिससे ज़ईफ़ पैदा हो के क़ुव्वतें पहले ही से ज़ईफ़ हैं। इन हज़रात को अल्लाह जल्ल शाना ने क़ुव्वतें भी अता फ़रमाई थी। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इत्तिबा की ख्वाहिश और तमन्ना ज़रूर रखना चाहिए कि इसकी वजह से आराम तलबी में कुछ कमी वाक़े हो और निगाह कुछ तो नीची रहे और इस ज़माना की मुनासिब एतदाल पैदा हो जाए कि हम लोग हर वक्त लज़्ज़ात दुनिया में बढ़ते जाते हैं और हर शख्स अपने से ज़्यादा माल और दौलत वाले की तरफ निगाह रखता है और इस हसरत में मर जाता है कि फ़लाँ शख्स मुझसे ज़्यादा वसत में है।